بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شہنشاہ مدد حق حیدر مست قلندر۔ جی آج ہی سے میں نے یا علی مدد پر بات کرنا شروع کی ہے۔ اس ویڈیو سے پہلے میری ایک ویڈیو ہے، وہ سبق نمبر 1 ہے۔ یہ میری دوسری ویڈیو ہے جو سبق نمبر 2 ہے یا علی مدد کے موضوع پر۔ آئیے اس بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ استعانت کی بات ہے، استعانت اور استغاثہ ایک ہی مفہوم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں لوگ کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر کسی اور سے مدد مانگنا صحیح نہیں، درست نہیں۔ اس سلسلے میں آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو ایاک نستعین کی معنی اپنی طرف سے مفہوم بتاتے ہیں، ان سے میرا ایک چھوٹا سا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لفظ استعانت ایاک نستعین، اس کا مفہوم کیا ہمارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر بہتر طریقے پر وہی ہمارے آقا، ہمارے سرکار دو عالم سمجھتے تھے اس بات کو۔ اگر یہیں پر رک جانا تھا تو یہ تو ایک آیت ہے سورہ فاتحہ کی، کیا باقی قرآن کو چھوڑ دیں؟ اس ایک آیت کو پکڑ لیں، باقی قرآن چھوڑ دیں؟ نہ 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 نہ، اسی پر یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس میں ایاک نستعین پڑھا ہے میرے مولا میرے آقا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کے مفہوم کو بھی سب سے بہتر وہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 80 میں من لدنک سلطانا نصیرا کیوں فرمایا، کیوں کہا؟ سلطانا نصیرا 2 لفظوں پر بات کرنا چاہوں گا، اور لدن کا اپنی طرف سے۔ لدن کیا ہے، اند کیا ہے، یہ الگ سے ایک پھر تقریر ہو جائے گی پوری اس پر، لیکن مجھے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مدد طلب کی ہے یا اللہ سے مددگار طلب کیا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کی ہے یا مددگار مانگا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے، قرآن پاک کی روح سے اللہ پاک سے مدد طلب کی ہے یا مددگار طلب کیا ہے؟ مددگار سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار نصیر سلطانا نصیرا، نصیر سلطانا نصیرا، نصیر مانگا ہے، نصر نہیں مانگی رسول اللہ نے، نصیر مددگار مانگا ہے۔ ٹھیک، کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا ایاک نستعین کا؟ پتہ تھا۔ استغفر اللہ، کیسے؟ ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو پھر انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے مددگار کیوں مانگا؟ اللہ سے مدد طلب کرتے، مددگار طلب نہیں کرتے۔
قرآن پاک میں کسی اور سورہ میں ہے کہ اللہ پاک ملائکہ کو مددگار کر کے بنا کر بھیج رہا ہے۔ سورہ احزاب، ملائکہ مدد پر آ رہے ہیں، ملائکہ مدد پر بھیج رہا ہے خدا پاک، مدد نہیں مددگار بھیج رہا ہے، ملائک بھیج رہا ہے مدد کرنے کے لیے۔ اگر وہ مالک کائنات کا آقا اللہ پاک کن فیکون کا مالک ہے، وہ کہہ دیتا مدد ہو گئی تو ہو جاتی نا، مددگار بھیجے ملائکوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مددگار طلب کیا، مدد نہیں مددگار۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، اس کو یاد رکھیں۔ اور اب دوسری ایک آیت ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 25، سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا درمیان سخت لڑائی کے، جس میں آنچ بھی ہے، ہیبت بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کا بھی مددگار ہے اور اللہ کے رسولوں کا بھی مددگار ہے، جس میں دو لفظ ینصرہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جس کے لیے سخت لڑائی، عہد کی لڑائی میں آسمان سے ذوالفقار تلوار لوہا نازل ہوا، اور جس پر نازل ہوا وہ ینصرہ اللہ کا بھی مددگار ہے، اس نے اللہ کی بھی مدد کی ہے۔ ورسلہ بالغیب، اور اس کے رسولوں کی بھی، رسلہ جمع کا صیغہ ہے اور عربی کی جمع کم سے کم 3 پر ہے، عربی کی جمع کم سے کم 3 پر ہے۔ ایک ہوگا تو واحد کہلائے گا عربی میں، 2 ہوگا تو تثنیہ کہلائے گا عربی میں، اگر کم سے کم 3 ہیں تو پھر عربی کی جمع بنتی ہے۔ یہاں پر رسلہ جمع کا صیغہ ہے، رسلہ اس کے رسول، اس کے رسولوں کا مددگار ہے۔ یہاں پر اس قرآنی آیت کے مطابق وہ ہستی جس پر لوہا نازل ہوا وہ کم سے کم بھی 3 رسولوں کا مددگار ہے۔ قرآن کی روح سے اللہ کا بھی مددگار ہے، رسولوں کا بھی مددگار ہے۔ اور ہمارے پاک سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، پوچھیں اپنے علماءوں سے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی سے کہ اے علی، آپ نے دیگر رسولوں کی مدد غیب میں رہ کر کی ہے اور میری ظاہراً اعلانیاً، یعنی آپ میرے ظاہر بھی مددگار ہیں، باطن میں بھی، اور آپ رسولوں کے مددگار ہیں۔ حدیث بھی ہے، آیت بھی ہے، 2 آیات، یہ حدیث اور تیسری آیت ابھی اور رکھوں گا میں۔ سورہ تحریم میں ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ کے مولا ہیں جبرائیل بھی، صالح مومنین بھی، مددگار ہیں، مولا ہیں، مولا بمانی مددگار۔ جس طریقے سے صالح مومنین بھی مددگار ثابت ہوئے، جبرائیل امین بھی مددگار، ملائک بھی مددگار۔ اب ان آیات اور اس بات کو دیکھ کر جو شخص پھر بھی یہ کہے کہ میں قرآن پاک کی سورہ فاتحہ والی آیت کو مانتا ہوں، ایاک نستعین کو، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کو نہیں مانتا، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کو نہیں مانتا، سورہ تحریم کی آیت کو نہیں مانتا، 4 نمبر آیت ہے شاید سورہ تحریم میں، وہ کیسے مسلمان ہوا پھر؟ اگر رسول اللہ قرآن میں مددگار طلب کر رہے ہیں، جو مددگار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ آپ کا بھی مددگار ہے، وہ ہمارا بھی مددگار ہے، وہ حاضر ناظر موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 کی روح سے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔
میں کچھ زیادہ ماہر نہیں، نہ میں نے ٹریننگ لی ہے ویڈیوز بنانے کی، نہ تقریریں کرنے کی، بس اپنے دل کی سنتا ہوں اور سادگی سے، سادات سے طریقے سے میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ یا علی مدد پر تیسری، چوتھی، پانچویں تقریباً 110 تک ویڈیوز دینی ہے میں نے، 110 قرآنی آیات میں نے دینی ہے یا علی مولا کے شان میں۔ یا علی مدد پر جتنی ہو سکی ہوں گی، آپ اس لیسن نمبر کے حساب سے چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور سوال بھی کر سکتے ہیں۔ وسلام۔ پاک یا علی شان شاہ مدد، حق حیدر، مست قلندر، اپنا، اپنوں کا، اپنے وطن کا، اپنے والدین کا، اپنے دین اسلام کا، دنیا کے تمام مسلمانوں کا خیال رکھیں، ان کے خیر خواہ بنیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے اسلام پر بہت سخت وقت برا آ رہا ہے، آ چکا ہے، مل کر ساتھ دیں، یہ فرقہ واریت کو چھوڑ دیں، فرقہ واریت میں کچھ نہیں رکھا، خدا کو مانیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، رحمت للعالمین کا مفہوم کو سمجھیں۔ رحمت للعالمین کا مفہوم ہے، رحمت ہے رسول اللہ، ہندو کے لیے بھی، یہودی کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے بھی آپ بھی رحمت بنیں، ہر فرقے کے لیے، ہر دین کے لیے، ہر دھرم کے لیے فیصلہ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ، اور صحیح ہوگا، بہتر ہوگا۔ ہم قیامت کے دن مل کر اپنے آقا مالک کائنات اللہ پاک کے پاس پہنچیں اور وہاں پر فیصلہ دیکھیں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ یا علی مدد، سلام عرض کرتا ہوں۔